السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مابین آج جمعہ کا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ارشاد علی ہے، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعہ کے دن ایک وقت ایسا ہوتا ہے، اس گھڑی میں، اس وقت میں کوئی اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے
شرط یہ ہے کہ جائز سوال ہونا چاہیے، ناجائز سوال نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں، اللہ پاک اس کے سوال کو ضرور منظور فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے دین کی باتیں سننے کے لیے ہمیں یہاں اس مسجد میں جمع فرمایا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ ماں بہن کہنا اور سننا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی بنتی ہے، زندگی سنورتی ہے، عمل سے سنورتی ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ کا کلام سچا کلام، قرآن کریم سچا کلام، قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں۔ قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو اگر کامیاب ہونا ہے، اگر اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ معلوم کرنا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا طریقہ معلوم کرنا ہے، تو اس کے لیے بہترین کتاب قرآن کریم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خوشخبری سناتے ہیں، فرمایا فبشر عباد، میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سناؤ۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ سننا بھی اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سننا ہے۔ دل میں یہ نیت کر لینی ہے کہ اللہ یہ جتنی باتیں میں سنوں گی یا میں سنوں گا، اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دینا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جتنا دھیان سے سنا جاتا ہے، جتنا توجہ سے سنا جاتا ہے، جتنا ادب سے سنا جاتا ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق ضرور عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمیں دین کی باتیں سننے کے بعد عمل کی توفیق کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ نہ ہم طلب سے سنتے ہیں، نہ ہم ادب سے سنتے ہیں، نہ ہم توجہ سے سنتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی باتیں ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، تو فرمایا کہ اچھا عمل کرنا، اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہی عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کا نظام اللہ پاک نے چلایا ہے، اور موت اور زندگی کا نظام اس لیے چلایا ہے، دنیا میں بہت سے لوگ آتے بھی ہیں، بہت سے لوگ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، ہر ایک کا آنا جانا دنیا میں ہے ماں بہن، اور اللہ پاک سمجھا رہے ہیں یہ دنیا میں آنا جانا کیوں ہے، کیوں دنیا میں بھیجا، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد بھی سمجھایا ہے۔ اب تم اپنی شارٹ زندگی میں، ختم ہونے والی زندگی میں کیسے کام کرتے ہو، کیسے عمل کرتے ہو؟ اللہ پاک نے زیادہ عمل کرنے کو نہیں کہا کہ بہت زیادہ عمل چاہیے، نہیں 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 نہیں، عمل تھوڑا ہو لیکن اللہ کو راضی کرنے والا ہو، عمل تھوڑا ہو لیکن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو فرمایا کہ میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو دھیان اور توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر اچھا عمل کرتے ہیں، عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اللہ فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے۔ ماں بہنیں نیت کرنے میں کون سے روپیے خرچ ہوتے ہیں، کون سی محنت ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی محنت نہیں، دل میں نیت تو کر لو۔ نیت علماء فرماتے ہیں کہ عمل سے بھی بڑھ کر ہے،
عمل میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، عمل میں لوگوں کی تعریف مقصود ہو سکتی ہے، لیکن نیت میں تو کوئی دکھلاوا نہیں ہے، نیت میں تو کوئی لوگوں کی تعریف مقصود نہیں ہے۔ فرمایا تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، میں رب العالمین آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہنیں، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں، بہت سی اللہ کی بندیاں ایسی ہیں جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ استقامت کے ساتھ قبول فرمائے اور استقامت نصیب فرمائے۔ نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی ہم نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلی تکبیر جو ہم نماز میں کہتے ہیں اس کو ماں بہنیں شریعت کی زبان میں تکبیر تحریمہ، کہ نماز باندھنے کے بعد بولنا جائز نہیں، کسی سے بات کرنا جائز نہیں، کھانا جائز نہیں، پینا جائز نہیں۔ پھر تکبیر تحریمہ کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر مانگتے ہیں اللہ سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہر نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قیامت کے دین کا مالک بھی ہے۔ اپنی کمزوری کا اقرار بھی کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ عبادت کے لائق تو ہی ہے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہماری مدد تیرے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پھر آگے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دے۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ایسا سیدھا راستہ جس پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور ایسے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس راستے پر چلنے سے تیرا غضب جوش میں آتا ہے، جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہے۔ تو ماں بہنیں، ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، سیدھا راستہ نصیب فرما۔ دیکھو کھانا وقت کی ایک ضرورت ہے، انسان کھاتا ہے، کھانا چاہیے۔ سونا وقت کی ایک ضرورت ہے، کھایا آدمی کا پیٹ بھر گیا کھانا چھوڑ دے گا، سویا نیند پوری ہو گئی سونا چھوڑ دے گا۔ لیکن ماں بہنیں، ہدایت انسان کو ہر وقت کی ضرورت ہے، یعنی ہر وقت ہدایت کا ہونا ضروری ہے۔ مجھے مختصر سے وقت میں بتلانا یہ ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی پسندیدہ مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام۔ مذہب اسلام پسندیدہ مذہب کیوں ہے؟
کسی مذہب میں کھانا عبادت نہیں بلکہ کھانا ضرورت ہے، اس لیے کہ کھانے سے پیٹ بھرتا ہے۔ لیکن مذہب اسلام حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو سنت کے مطابق کھانے کا اہتمام کرے۔ کیا مطلب ہے؟ کھانے سے پہلے دسترخوان بچھا لے، پھر دعا پڑھ لے، سنت کے مطابق بیٹھے، پھر اپنی طرف سے کھائے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھائے، پھر کھانے کے بعد کھانے سے فارغ ہونے کی دعا پڑھ لے۔ دنیا والوں کی نظر میں اگرچہ وہ کھانے بیٹھا ہوا ہے، اپنا پیٹ بھرنے بیٹھا ہوا ہے، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اتنا وقت عبادت میں شمار ہوا ہے۔ اس سے آسان دن کون سا ہو سکتا ہے کہ کھانے سے پیٹ بھی بھرا اور جتنا وقت کھانے میں خرچ ہوا، اور اگر نیت درست ہو گئی تو اور زیادہ ثواب میں بڑھوتری کہ اللہ میں یہ کھانا کھا رہی ہوں یا یہ کھانا کھا رہا ہوں، اگر اس کھانے سے طاقت مجھے ملے گی، طاقت بھی دینے والی ذات تیری ہے، تو میں تیری عبادت کرنے والے کام کروں گی، تجھے راضی کرنے والے کام کروں گی اور تجھے خوش کرنے والی کام کروں گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کھانا تو صرف مفت کا رہا اور یہ سارا وقت عبادت میں شمار ہو گیا۔ کسی مذہب میں سونا عبادت نہیں بلکہ سونا ایک انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان سوتا ہے، آرام ملتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جس نے عشاء کی نماز کو پڑھ لیا، مرد ہے جماعت کے ساتھ پڑھے، عورتیں ہیں گھر پر پڑھے، عشاء کی نماز پڑھنے کی برکت سے اس کی آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، پھر فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز پڑھنے کی برکت سے اور آدھی رات عبادت میں شمار ہو گئی، یوں پوری رات عبادت میں شمار ہو گئی، اور سونے کی دعا پڑھ لی۔ سونے سے پہلے اگر آیت الکرسی پڑھنے کی توفیق ہو گئی تو آیت الکرسی پڑھ لی، جس کی برکت سے پوری رات اللہ پاک فرشتوں کو لگا دیں گے اور فرشتے حفاظت میں مصروف رہیں گے، اور سنت کے مطابق سوئے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے میرا فلانا بندہ یا میری فلانی بندی، ارے میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سوئے ہیں، یا طریقے کے مطابق میری فلانی بندی سوئی ہے، اگرچہ وہ رات کو میری بندی سوئی ہے یا میرا بندہ رات کو سویا ہے، اس کی رات سونے میں شمار نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کی پوری رات عبادت میں شمار ہونی چاہیے۔ ماں بہنیں، اس سے آسان دن کوئی ہو سکتا ہے؟ کسی مذہب میں نکاح کرنا، شادی کرنا عبادت نہیں بلکہ ضرورت ہے، کہ شادی مرد کو عورت کی ضرورت ہے، عورت کو مرد کی ضرورت ہے، جس سے ایک زندگی کا نظام چلتا ہے۔ اور مذہب اسلام ایسا پیارا اور ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ مذہب اسلام میں نکاح کرنا بھی عبادت بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیا گیا۔ کسی مذہب میں کمانا، پیسے حاصل کرنا عبادت نہیں، بزنس کرنا عبادت نہیں بلکہ ضرورت ہے۔ لیکن مذہب اسلام ایسا پیارا مذہب ہے کہ کمانا، بزنس کرنا بھی عبادت۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ باتیں مردوں کے لیے، آپ اپنے مردوں سے بھی سناؤ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو حلال کمائی اس لیے کرے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے، کسی کے سامنے بھیک نہ مانگنی پڑے، کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے، تو کل قیامت میں میرے اس امتی کے چہرے کو اللہ پاک 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ روشن کر دیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امانت داری کے ساتھ سچ بول کر بزنس کرنے والے کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو حلال کمائی کرتے ہوئے شام کو تھک جاتا ہے، تھکنے کی برکت سے اللہ پاک اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا وہ امتی جو حلال کمائی کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو محبت سے دیکھنا پسند فرماتے ہیں بلکہ اللہ پاک اس بندے کو محبت کی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو دنیا تو یہ کہتی ہے کہ بزنس کرنے سے پیسہ حاصل ہوتا ہے، شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، بزنس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے تو بزنس کرنا بھی عبادت۔ ماں بہنیں، اصل مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت،
اور قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کو اگر کامیابی چاہیے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اس سے پہلے درمیان میں کچھ مختصر باتیں آپ کو بتلا دوں۔ جو اصل بات میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں، ہم سب نے دیکھا 2023 ختم ہو گیا، ایک وہ دن آئے گا 2024 شروع ہوا ہے، یہ بھی ختم ہوگا، لیکن ایک وہ دن بھی آئے گا کہ ایک نہ ایک دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور جس دن پوری دنیا ختم ہو جائے گی اس دن کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ اور اللہ قرآن کریم میں قیامت کے منظر کے بارے میں مختلف جگہوں پر بیان فرماتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں جب دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت کا دن قائم ہو جائے گا، اس وقت بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہیں آئے گی، بیٹی ماں کے کام نہیں آئے گی۔ ماں بہنیں دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ لو، لوگ آپس میں نفرت بھری زندگی گزارتے ہیں، دلوں میں جلن، دلوں میں حسد۔ حالانکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی جنازوں کو دیکھا ہے، اپنے کانوں سے کئیوں کے انتقال کی خبر سنی ہے، ہمارے محلے سے کئی لوگ دنیا سے چلے گئے، ہمارے گھروں سے بھی کئی جنازے اٹھے ہیں، اس کے باوجود ہمارا دل مخلوق کی دشمنی سے پاک صاف نہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے کی ہمدردی ہمارے دلوں میں نہیں۔ تو جب دنیا میں کوئی کام نہیں آتا ہے، دنیا میں کوئی سہارا بننے کو تیار نہیں، تو قیامت میں کون کام آ سکتا ہے؟ لیکن ہاں اگر کوئی کام آئے گا تو وہ ایک ہستی ہے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو بڑی شان نصیب فرمائی، بڑا مقام نصیب فرمایا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا ہے۔ اگر ہمارے نبی نہ آتے تو یہ کائنات نہ سجتی۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میری امت آخری امت ہے، لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام نبیوں کی امتیں رہی ہے، کوئی امت اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگی، جنت میں انٹر نہیں ہوگی جب تک میری امت جنت میں انٹر نہ ہو جائے۔ یعنی میری امت آخری امت، لیکن جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلی امت ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسے شان والے، ایسے مقام والے، ایسے مرتبے والے نبی نصیب فرمائے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ، ماں باپ کو اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہے، بیٹیوں کا ایک مقام اور ایک مرتبہ ہے۔ میں پہلے بھی آپ کو بیٹیوں کی شان سنا چکا ہوں، لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی بیٹی سے بڑی محبت تھی، بلکہ حدیثوں میں یہاں تک لکھا ہے جب ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہوتے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آتی تھی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی کے اکرام میں کھڑے ہو جاتے اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ تو میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ لیکن میں ایک بات آپ کو بتلاؤں، دیکھو پوری زندگی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفوں میں گزری، اس کے باوجود ہمارے نبی کیا بات کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، ماں بہنیں اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو شکر کرنے والا بنائے۔ آج ہماری زبان پر ناشکری بہت زیادہ ہے، ناشکری کے کلمات حدیث شریف میں لکھا ہے کہ عورتوں میں 2 فالٹ بڑے زبردست ہے۔ حالانکہ لوگ کہتے ہیں عورتیں جہنم میں زیادہ جائے گی، یہ صحیح نہیں ہے، عورتیں ہمارے نبی نے زیادہ دیکھی ہے، لیکن یہ فالٹ بیان کیے ہیں۔ اگر یہ فالٹ نہیں ہے تو انشاءاللہ عورتیں جنت میں ہی جائے گی اور عورتوں کا ٹھکانہ جنت ہی رہے گا۔ لیکن 2 فالٹ بڑے زبردست عورتوں میں رہتے ہیں، ان 2 فالٹ کی وجہ سے، 2 پرابلم کی، 2 بھولوں کی وجہ سے ہمارے نبی نے فرمایا کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہوگی۔ ایک پرابلم ناشکری، کہ پوری زندگی
शोहर ने उसके साथ अच्छा सलूक किया है, लेकिन कभी कभी तंगी आ गई, तेरे घर में 10 साल से पड़ी हूँ, एक दिन सुख की रोटी मुझे देखने को नहीं मिली है। ये नाशुक्री के कलिमात अल्लाह को पसंद नहीं है, अल्लाह नाराज़ होता है इससे। आज माँ बहनें, हमारे घरों में हज़ारों नेमतें हैं, किसी गरीब का घर भी देखे ना तो कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर मिलेगा, लेकिन नाशुक्री हमारी ज़ुबान पर से जाती नहीं है, नाशुक्री हमारी ज़ुबान पर से ख़त्म नहीं होती है। दूसरी के बच्चों को कोसना, बच्चों को बात बात में मलामत करना। देखो मैं आपको बताऊं माँ बहने, हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब दामद बरकातुहूम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है कि अगर औरत अल्लाह को न मानने वाली हो, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह को मानना चाहिए, मुशरिका भी हो, काफिरा भी हो, तो अल्लाह पाक उसकी दुआ औलाद के हक़ में ज़रूर कबूल करते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जुमा के मुबारक दिन में अल्लाह हर एक को मक्के मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और जल्दी से जल्दी मक्का मदीना जाना चाहती हो माँ बहनें, रोज़ाना 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, एक वो दिन ज़रूर आएगा, अल्लाह ज़रूर मदीने की हाज़री नसीब फरमाएगा, ज़रूर अल्लाह पाक मदीना दिखाएगा, मक्का दिखाएगा। मक्के के एक इमाम का नाम अगर माँ बहनें आपने सुना हो, हज़रत शेख अब्दुर रहमान अस-सुदैस, जिनकी बेहतरीन क़िराअत, बहुत से लोग मक्कतुल मुकर्रमा में जाते हैं हज करने के लिए, उम्रा करने के लिए मदीना जाते हैं। जब वहाँ नमाज़ें पढ़ कर आते हैं, अपने घर पर आते हैं, तो कई कई दिनों तक वहाँ की नमाज़ें भूली नहीं जाती। शर्त ये है कि वहाँ की नमाज का इस्तेज़ार इन्हें हुआ हो, वहाँ नमाज़ पढ़ने का मज़ा इन्होंने चखा हो, तो कई कई दिन गुजर जाते हैं, वो नमाज़ें भूली नहीं जाती। हज़रत अब्दुर रहमान अस-सुदैस बेहतरीन नमाज़ पढ़ाते हैं और मक्के के बड़े ऊंचे इमामों में और बड़े ऊंचे लोगों में इनका शुमार। इन्होंने ख़ुद अपना वाक़या बयान किया कि मैं छोटा सा था, बहुत शरारती था। बच्चे शरारत ज़रूर करते हैं, बच्चे होते हैं शरारती, बच्चे शरीर ज़रूर होते हैं, लेकिन बच्चे प्लानिंग वाले नहीं होते। शरारत तो बच्चों में होती है, मैं शरारती था। और उस ज़माने में माँ बहनें, ये तो अभी है कि अरब में बड़ी फतूहात के दरवाज़े खुले हुए हैं, वरना एक दौर वो भी था कि गुर्बत का था। हज़रत अब्दुर रहमान अस-सुदैस फरमाते हैं कि मेरे घर पर मेहमान आ गए और वहाँ की मेहमान नवाज़ी बड़ी मशहूर, और मेरी माँ ने मेहमानों के लिए खाना बनाया और मेहमान खाने का इंतज़ार करके बैठे हुए हैं। अब मुझे शरारत थी, मेरे दिल में एक शरारत पैदा हो गई कि मैंने मेहमानों के लिए जो खाना बनाया था, उस खाने में अपने हाथों से मिट्टी भरकर डाल दी। अब मेहमान यहाँ पर खाने का इंतज़ार करते हैं और मेरी माँ ने बड़ी मेहनत से खाना बनाया, मेरी माँ ने बड़ी परेशानी से खाना बनाया है, और यहाँ मेहमान को खाना पेश करने की बारी है, मेहमानों के खाने में मिट्टी डाली। अब्दुर रहमान अस-सुदैस फरमाते हैं कि मेरी माँ को बड़ा गुस्सा आ गया, मेरी माँ बड़ी नाराज़ हो गई। मेरी माँ ने गुस्से में मुझे कह दिया, अब्दुर रहमान, अल्लाह तुझे मक्के का इमाम बनाए, अब्दुर रहमान, अल्लाह तुझे मक्के का इमाम बनाए, अब्दुर रहमान, अल्लाह तुझे मक्के का इमाम बनाए। बस ये मेरी माँ की दुआ है कि अल्लाह ने मुझे मक्के का इमाम बनाया है। कभी कभी बच्चे गलतियाँ करें, जैसे भी उत्तरायण का मौका आने वाला है, तुम अपने बच्चों को माँ बहनें बड़ी मोहब्बत से समझाओगी। और मैं हमेशा माँ बाप से ये मशवरा देता हूँ, अपने बच्चों को किसी काम का कहो तो बतौर हुक्म के न कहो। जैसे मैंने अपने वाली साहब का ये अंदाज़ देखा कि बतौर हुक्म के नहीं कहते, बल्कि बतौर राय के कहते हैं। अगर बतौर हुक्म हो तो औलाद के ज़िम्मे ज़रूरी होता है कि माँ बाप का वो हुक्म पूरा करे, माँ बाप का वो हुक्म माने। अगर वो माँ बाप का हुक्म नहीं मानते तो सिवाय जहन्नम का और कोई रास्ता नहीं होता। तो मैं असल बात ये कह रहा था, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बड़ी शान वाली औरत है। एक मरतबा का वाक़या, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में खाने को कुछ नहीं है। पूरी ज़िंदगी तकलीफ़ों में उम्मत के खातिर गुजारी है, पूरी ज़िंदगी दुखों में उम्मत के खातिर गुजारी है। अब हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस शरीफ में लिखा है कि 3 दिन गुजर गए या 4 दिन गुजर गए, 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद अपनी लाडली बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर गए और कहा, बेटी फ़ातिमा, तेरे बाप ने 3 दिन या 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। बेटी फ़ातिमा, तेरे बाप ने 3 दिन या 4 दिन से कुछ नहीं खाया है, अगर घर में कोई खाना हो तो पेश कर दो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, वो भी लाडली बेटी थी, अब्बा से बड़ी मोहब्बत करने वाली, अब्बा को रोते हुए देखकर कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। फ़ातिमा की भी आंखों में आंसू आ गए। कहा, अब्बा
آپ نے 3-4 دن سے کھانا نہیں کھایا، یہ آپ کی بیٹی ہے جس کے گھر میں 3 دن سے کچھ نہیں پکا ہے، 3 دن ہو چکے ہیں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ اس وقت ہمارے نبی کے دل پر کیا صدمہ پہنچا ہوگا، اس لیے کہ باپ اپنی تکلیف کو برداشت کر لیتا ہے، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے۔ فرمائے بیٹی فاطمہ تو بھی صبر کر لے، میں بھی صبر کرتا ہوں، ہمارے صبر کرنے کی برکت سے اللہ پاک میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا۔ کتنا زبردست اللہ پاک نے ہم پر احسان کا معاملہ فرمایا، ہمیں ایسے مشفق نبی کا امتی بنایا۔ اور ہمارے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ سے کیا فرمایا، حالانکہ وہ تو شان والی بیٹی ہے، مقام والی بیٹی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، فرمایا بیٹی فاطمہ دنیا میں جتنے نیک عمل کرنے ہیں کر لے، اللہ کو راضی کرنا ہے کر لے، کل قیامت میں تو یوں نہیں کہہ سکتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں، کل قیامت میں تو یوں نہیں کہہ سکتی ہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ اور وہ فاطمہ وہ نہیں ہے جو میری طرح آپ کی طرح پوری رات واٹس ایپ پر گزارے، فیس بک پر گزارے، ٹیلی ویژن کے سامنے گزارے، یوٹیوب کے سامنے گزارے، بلکہ حضرت فاطمہ جب عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز ہوتی ہے، فرض نماز ادا کرنے کے بعد، اپنے شوہر کی اجازت لینے کے بعد عشاء کی نماز ہو جاتی ہے، نماز ہو جانے کے بعد جب رات کو نفل نماز شروع کرتی ہے، نفل نماز میں قرآن کریم پڑھنا شروع کرتی ہے، اتنے اطمینان سے اتنے دھیان سے قرآن کریم پڑھتی ہیں، ابھی 2 رکعت مکمل نہیں ہوتی ہے کہ صبح میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز کانوں میں آ جاتی ہے۔ اس وقت فاطمہ روتی ہے، اللہ تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی، تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی، صرف 2 رکعت نماز میں میری پوری رات ختم ہو گئی۔ آج ہمارے ذمہ فرائض فرض ہیں لیکن اس کا احساس نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ ماں بہن ایک دن چلے جانا ہے، مجھے بتلانا یہ ہے کہ ہم آخری نبی کے آخری امتی ہے۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی ہمیں سمجھائی ہے کہ زندگی کا کون سا موقع خوشی کا ہے، کون سا موقع غمی کا ہے، ہمارے تہوار سے بھی ہمیں واقف کیا ہے۔ اور ماں بہنیں میں آپ کو ایک صاف مثال دوں، اگر آپ کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں بھی اللہ پاک مثال دیتے ہیں۔ ایک عورت ہے شادی کر کے اپنے سسرال میں چلی جائے تو اس کے ذمہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ شوہر کی فرما بردار رہے، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو بھی وہ نہ دیکھے، کسی سے بھی وہ بات چیت نہ کرے، غیر محرم مرد سے، غیر اجنبی مرد سے وہ تعلقات قائم نہ کرے، اگر کرے گی تو اس کا شوہر غیرت کے مارے اسے برداشت نہیں کرے گا۔ تو سب سے زیادہ غیرت والے تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمارے آقا سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین وہ بھی سب سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ اللہ کیسے برداشت کریں گے؟ بندے میرے ہو، بندیاں میری ہو، میں نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہو، ہمارے نبی کیسے برداشت کریں گے؟ امتی میرے ہو اور کسی غیر کے تہوار کو اپنائے، کسی غیر کے تہوار کے پیچھے وہ پاگل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کو بھی برداشت نہیں، یہ اللہ کے نبی کو بھی برداشت نہیں۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ پاک نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تمہارے سامنے حق باتیں آ چکی ہیں، اللہ رب العالمین کا پیغام تم تک پہنچ چکا ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تم تک پہنچ چکی ہے، پھر تم شریعت کو چھوڑ کر، مذہب اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر کسی اور کے تہوار کو اپناتے ہو، کسی اور کے طریقے کو اپناتے ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، قبول نہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا اور مرنے کے بعد بھی سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے ماں بہنیں، جب محرم کا مہینہ ہوتا ہے، آپ نے جب بھی بیان سنا ہوگا تو کہا جاتا ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھو۔ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کی ظالم قوم سے نجات نصیب فرمائی تھی، تو 10ویں محرم کو ہمارے نبی نے روزہ رکھنے کو کہا۔ لیکن بات یہ تھی کہ یہودی وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان نہیں لائے۔
تو یہود بھی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے نبی نے اپنی امت سے کہا کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھو، لیکن صرف 10ویں محرم کا نہیں، 10ویں کے ساتھ 9ویں کا رکھو یا 10ویں کے ساتھ 11ویں کا رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف 10ویں کا روزہ رکھو گے تو یہودیوں کی کاپی ہوگی، یہودیوں کی مشابہت نقل ہو جائے گی۔ تو ماں بہنیں آپ انصاف سے سوچو کہ روزہ رکھنا عبادت ہے یا نہیں؟ ارے روزہ رکھنا بہت بہترین عبادت، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز پڑھو گے جنت دوں گا۔ روزہ اللہ رب العالمین فرماتے میرے بندو اور میری بندیوں سن لو، نماز پڑھو گے جنت ملے گی، حج کرو گے جنت ملے گی، زکوٰۃ ادا کرو گے جنت ملے گی، عمرہ کرو گے جنت ملے گی، لیکن روزہ رکھنے پر جنت نہیں ملے گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے پر کیا ملے گا؟ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو میرے امتیو، روزہ رکھنے پر تو خود اللہ مل جائے گا۔ جنت ملے تو ایک ملے، دو ملے، اللہ ملا، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ تو روزہ رکھنے میں ہمارے نبی نے کاپی کو برداشت نہیں کیا، بلکہ ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ نہیں، یہودیوں کی نقل نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا غیروں کے تہوار میں ہمارے نبی کاپی کو برداشت کریں گے؟ آپ نے ماں بہنیں دیکھا ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ ہمارے سال کے صرف 2 تہوار، ان 2 تہوار میں آپ نے غیروں کے بچوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ اپنے مذہب میں سچے ہیں، وہ اپنے مذہب میں پکے ہیں، اور ہمارا مذہب اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہے، پھر بھی ہم اپنے مذہب میں کچے ہیں۔ اور ماں بہنیں ایک جملہ کہوں، آپ یاد کر لو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مذہب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، مذہب اسلام کو پڑھتے ہیں تو یہ فیصلہ کرتے ہیں اسلام مذہب سے اچھا کوئی مذہب نہیں، اس لیے کہ اس میں ماں باپ کے حقوق سکھلائے ہیں، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے وہ بتلایا، شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسا رہنا چاہیے وہ بتلایا، پڑوسیوں کے حقوق سمجھائے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، کانوں کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، زبان کی حفاظت کی تعلیم دی ہے، ظلم سے روکا ہے، زیادتی سے روکا ہے۔ مذہب اسلام سے بڑھ کر کوئی خوبصورت مذہب نہیں، لیکن مسلمان سے بڑھ کر کوئی بدتر قوم نہیں، اس لیے کہ جس مذہب کو، اسلام کی تعلیم کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، حدیث میں پڑھتے ہیں، وہ مسلمانوں کی زندگی میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ آپ کو بتلاؤ یہ 14 تاریخ جو اترائن کی آنے والی ہے، یہ کیسے شروعات ہوئی اترائن کی؟ سن عیسوی 1734، جس کو ہم کہتے ہیں 34، ابھی 2024 آ گیا ہے، سن عیسوی 1734 میں ایک آدمی جس کا نام لکھا ہے حقیقت رائے، مسلمان نہیں تھا، اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی چہیتی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں بکواس کی، بے ادبی کے کلمات کہے، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں برا بھلا کہا۔ لیکن عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی ہمارے بارے میں غلط بات کہے ہم ذلیل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ عزت اللہ دیتے ہیں، ذلیل اللہ کرتے ہیں۔ ورفعنا لک ذکرک، ہمارے نبی کی شان تو بڑی بلند ہے، بڑی بالا ہے، ہمارے نبی کو تو اللہ نے اونچا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آج 29 تاریخ ہے، ممکن ہے کہ چاند رات ہو، رجب کے مہینے میں اللہ نے ہمارے نبی کو بڑا اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچایا، اپنا مہمان بنایا، تو ہمارے نبی کے بارے میں کوئی بکواس کرے تو وہ اپنی ذات کا تو نقصان کرتا ہے، لیکن ہمارے نبی کی ذات کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے کہ کوئی آدمی آسمان پر تھوکے تو تھوک اس کے ہی دامن میں آنے والا ہے، ورنہ آسمان پر تھوک جانے والا نہیں ہے۔ اب ہوا ایسا کہ جب اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ہمارے نبی کے بارے میں بکواس کی، غلط سلط باتیں کہی، بے ادبی کی، تو فیصلہ یہ ہوا کہ اسے قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ نبی کا دشمن تو زندہ رہنے کا حقدار نہیں، تو حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اس کے قتل کے دن ایک کالو رام نامی آدمی نے وہاں پر مندر بنایا، اور مندر بنانے کے بعد میلہ لگانا شروع کیا، اور وہیں سے پتنگ اڑانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب ماں بہنیں آپ خود سوچ لو کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو خود پتنگ لا کر، اور ماں بہنیں آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، کہ
غیر تو اپنے تہوار میں 1-2 دن کے اندر مصروف رہتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کے بچے کئی دن پہلے اور کئی دن بعد تک دیوالی کے موقع پر بھی یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سے ماں باپ کہتے بھی ہوں گے کیا کرے بچے مانتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں نا کیا کرے بچے مانتے نہیں ہیں۔ تو میں آپ کو بتلاؤں، ابھی ڈیجیٹل انڈیا ہے، ڈیجیٹل دور ہے کہ اب وہ موم بتی کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، دیوے جلانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایک وہ دور بھی تھا، آپ نے بھی دیکھا، ابھی بھی کئی جگہوں پر ہے کہ جب لائٹ جاتی ہے تو موم بتی جلائی جاتی ہے، دیے جلائے جاتے ہیں۔ ماں بہنیں آپ نے بھی جلائے ہوں گے، اور آج کل تو چونکہ ٹارچ ہے، الیکٹرک لائٹیں ہیں، اس لیے اس کی خاص ضرورت اب نہ رہی۔ لیکن ایک بات آپ سوچیں ماں بہنیں کہ جب تمہارے گھر میں یا میرے گھر میں دیا جلا ہوا ہو، ہر ایک کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، موم بتی جلی ہوئی ہو اور وہ تو روشنی ہوتی ہے، چھوٹے بچے کو نہیں معلوم کہ یہ روشنی ہے، آگ ہے، وہ آگ ہے، چھوٹے بچے کو روشنی لگے گی تو وہ پکڑنے کی کوشش کرے ماں بہنیں، تو کیا تم پکڑنے دو گی؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ وہ بچہ آگ کو نہیں جانتا ہے، وہ صرف روشنی جانتا ہے کہ یہ روشنی ہے، لیکن ماں جانتی ہے کہ نہیں یہ آگ ہے، باپ جانتا ہے کہ نہیں یہ آگ ہے۔ تو جب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دنیا کی آگ کی طرف جانے نہیں دیتے، بلکہ بچہ اور ضد کرے گا، روئے گا، رونا برداشت کریں گے، اور زیادہ ضد کرے گا 2-3 تھپڑ مار کر اسے خاموش کریں گے، لیکن موم بتی یا دیوا پکڑنے اس کو نہیں دیں گے۔ تو کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ کی طرف بھیج رہے ہو؟ اور قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں یہ حکم دیتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والے مردوں سے بھی کہا، ایمان والی عورتوں سے بھی کہا، ارے ابھی تو سردی کا موسم ہے، احساس نہیں ہے، لیکن گرمی کے موسم کی تھوڑی سی دھوپ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، تھوڑی سی گرمی ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جہنم کی آگ تو بالکل بھی برداشت نہیں ہوگی، سوئی کے ناکے کے برابر کا حصہ دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس کی گرمی سے پوری دنیا جل کر ختم ہو جائے، پوری دنیا راکھ ہو جائے۔ اور اللہ قرآن کریم میں یہ حکم دیتے ایمان والے مردوں کو بھی، ایمان والی عورتوں کو بھی، خود بھی جہنم سے بچ جاؤ، خود بھی غلط کام نہ کرو اور اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ تو ماں بہنیں، یہ اترائن پتنگ بازی کے بڑے نقصانات آج کل موبائل میں دیکھ رہی ہوگی آپ، لیکن بہت سی عورتیں کہتی بھئی ہم تو مذہب سمجھ کے نہیں کرتے، ہم تو صرف ورزش کے لیے۔ کیوں ورزش کے لیے؟ کٹ جانا، مر جانا، طرح طرح کی خبریں۔ 15 جنوری کا جب ہم پیپر دیکھیں گے تو طرح طرح کی خبریں دیکھنے کو ہر سال ملتی ہیں۔ کچھ بچے پتنگ کے پیچھے بھاگے، انہیں خیال نہیں رہا کنویں میں گر گئے، کچھ بچے بھاگے خیال نہیں رہا گاڑیوں کے اندر آ گئے، کچھ بچے بھاگے خیال نہیں رہا اوپر سے نیچے گر گئے۔ ہزاروں واقعات ہمارے سامنے ایسے آئے ہیں، اور آج کل تو ہوتا ایسا ہے، بہت سی بہنیں اوپر چلی جاتی ہیں، نامحرموں کے سامنے، غیر محرموں کے سامنے ہماری نظروں سے نظریں ملنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر زندگیوں میں کیسے سکون اطمینان، زندگیوں میں کیسے خوشیاں؟ نہیں ماں بہنیں، اللہ کو ناراض کر کے کوئی خوشی حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کو ناراض کر کے کوئی عزت حاصل نہیں کر سکتا، اللہ کو ناراض کر کے کوئی سکون والی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور ایک بات یاد رکھو، بچے وہ نہیں کرتے ہیں جیسا ہم انہیں کرنے کو کہتے ہیں، بچے وہ نہیں کرتے ہیں جیسا ہم انہیں کرنے کو کہتے ہیں، بچے وہی کرتے ہیں جیسا ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں کی فکر کرو، فکر کرو، فکر کرو، میرا بچہ جہنم کے حوالے نہ ہو جائے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ کلکم راعین وکلکم مسئولون عن رعیتہ، حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ذمہ دار مرد، ہر ذمہ دار عورت سے اس کے ماں تحتوں کے بارے میں، اس کے ہاتھ نیچے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی ہے؟ حدیث شریف میں لکھا ہے 7 سال کی عمر ہو جائے نماز پڑھنے کا کہو، 10 سال کی عمر ہو جائے نماز نہ پڑھنے پر تھوڑی بہت تب بھی کرو، لیکن کون سی عورت اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا کہے گی؟ جو خود نماز کی پابند ہوگی، جو خود اللہ کو راضی کرنے کی پابند ہوگی۔
زندگی غفلت میں گزر گئی، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آج تک نہیں جانتے تھے، آج جان لیا ہے کہ یہ دشمنان اسلام کا تہوار ہے، یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہمارے آقا کی شان میں بے ادبی کرنے والے کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، تو ہم کیوں ان کے سپورٹر بنے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے پوری زندگی ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائی، دکھ اٹھائے، ہمیں تو ایسے نبی کا وفادار بننا چاہیے، ایسے نبی کا عاشق بننا چاہیے۔ اور کوئی ہماری شریعت کوئی مشکل شریعت نہیں ہے، میں نے آپ کو بتلایا اسلام مذہب سے زیادہ خوبصورت کوئی مذہب نہیں ہے، ایزی مذہب، آسان مذہب، الدین یسر، دین پر چلنا بہت آسان ہے، لیکن ہم چلنے والے تو بنے۔ تو آج سے گھر میں ایک کام تو یہ کرنا ہے، ماں بہن ایک تو دل میں نیت کر لو کہ 14 تاریخ کو خود بھی پتنگ کے پیچھے پاگل نہیں بننا ہے، اپنے بچوں کو بھی نہیں، بہت محبت کے ساتھ سمجھاؤ، مان جائیں گے بچے، نہیں مانتے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سناؤ کہ بچوں یہ ہمارے نبی کے دشمنوں کا تہوار ہے، یہ ہمارے نبی کی شان میں بے ادبی کرنے والے کا۔ پھر بھی اگر آپ چاہتی ہو ماں بہنیں کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو آج سے کام شروع کر دو۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے 19ویں پارے میں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس آیت کریمہ کو پڑھتے رہو۔ اللہ کی ذات علی سے امید اللہ پاک ہمارے بچوں کو ہمارا بھی فرما بردار بنائے گا، اللہ کا بھی فرما بردار بنائے گا، بلکہ قرآن کریم کی آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے اللہ پاک ہمارے بچوں کو بہت بڑا آدمی بنائے گا، وجعلنا للمتقین اماما، متقیوں کا امام بنائے گا۔ تو یہ پاورفل آیت ہے۔ اگر کوئی عورت شوہر کے دکھ سے پریشان ہے، بچوں کے دکھ سے پریشان ہے، اس آیت کریمہ کو جتنا ہو سکے پڑھے، ہر نماز کے بعد پڑھے، جتنا ہو سکے پڑھے۔ اور چونکہ ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت بھی تو ہوتی ہے، اور یہ فطری محبت ہے اللہ پاک نے رکھی ہے۔ جب بھی بچے گھر سے نکلتے، جب تک صحیح سالم واپس نہیں آتے، ہمارا دل بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اپنے بچوں کو جب بھی گھر سے رخصت کرو، سب سے پہلے تو خود بھی یہ عمل کرو، اپنے بچوں کو بھی سکھلاؤ گھر سے نکلنے کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیں، ایک فرشتہ آ جاتا ہے اور وہ فرشتہ خوشخبری سناتا ہے، اللہ نے تیری بھی حفاظت کر لی، تیرے گھر والوں کی بھی حفاظت کر لی، تیرے مال کی بھی حفاظت کر لی، اور شیطان کو بھی تجھ سے دور کر دیا۔ پاورفل دعا ہے۔ اور بچوں کو بھی جب گھر سے نکلے یہ دعا بھی پڑھاؤ، اللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ یہ قرآن کریم میں فاللہ خیر، آیت یوں ہے فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، لیکن اللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین۔ یہ قرآنی دعا 7 مرتبہ اپنے بچوں پر پڑھ کر دم کرو یا بچوں کو پڑھاؤ۔ اور ایک حدیث آپ کو سنا دوں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حیات الصحابہ میں لکھا ہے ایک مرتبہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے اور اللہ کے نبی سے آ کر کہا اللہ کی قسم، صحابی نے قسم کھا لی آتے ہی، اللہ کی قسم اللہ کے نبی ہمیشہ میں اپنے بارے میں ٹینشن میں رہتا ہوں، اپنی ذات کا خطرہ مجھے رہتا ہے ہمیشہ کہ میری ذات کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اپنی بیوی کا خطرہ رہتا ہے، اپنے بچوں کا خطرہ رہتا ہے، اپنے گھر والوں کا خطرہ رہتا ہے، اور ایک بات کہہ دی مجھے اپنے مال کا بھی فکر ہے کہ میرا مال برباد نہ ہو جائے، میرا مال ضائع نہ ہو جائے، میرا مال ہلاک نہ ہو جائے۔ اپنی ذات کے بارے میں بھی کہا، اپنی بیوی بچوں کے بارے میں بھی کہا، گھر والوں کے بارے میں بھی کہا، اور اپنے مال کے بارے میں بھی کہا کہ ہمیشہ میں خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی اور فرمایا کہ اس دعا کو صرف صبح میں 1 مرتبہ اور شام کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لمبی چوڑی دعا نہیں ہے، صرف صبح میں 1 مرتبہ پڑھو، شام کو 1 مرتبہ پڑھو، اور یہ دعا پڑھتے رہنا ہے، صبح میں 1 مرتبہ، شام کو 1 مرتبہ۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی کی پھر ملاقات ہو گئی۔ ہمارے نبی نے خود پوچھا اللہ کے بندے تم آئے تھے نا میرے پاس اور تم نے خطرہ ظاہر کیا تھا کہ تمہیں اپنی ذات کا خطرہ رہتا تھا، اپنے بیوی بچوں کا خطرہ رہتا تھا، اپنے گھر والوں کا فکر رہتا تھا، اب بتاؤ اب تمہاری کیا کنڈیشن ہے، اب تمہارا کیا حال ہے؟ صحابی نے کہا اس ذات کی قسم، اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، یعنی آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے،
اب وہ سارا خطرہ میرے دل سے نکل گیا ہے۔ اللہ نے مجھے سکون و اطمینان نصیب فرمایا، نہ مجھے اپنی ذات کے بارے میں کوئی ٹینشن کہ میری ذات کو کوئی نقصان پہنچے گا، نہ میری بیوی بچوں کے بارے میں کوئی ٹینشن ہے، نہ مجھے اپنے مال کے بارے میں کوئی ٹینشن ہے۔ اور وہ دعا کوئی مشکل نہیں، چھوٹی سی دعا، 6 جملے ہیں، چھوٹے چھوٹے یاد کر لینے ہیں۔ اگر آپ لکھنا چاہو لکھ لو گی، نہیں لکھنا چاہتی ہو نہیں لکھ سکتی ہو، بعد میں کیسٹ سے بھی یاد کر لو۔ بسم اللہ علی دینی، پہلا جملہ بسم اللہ اللہ کے نام سے، بسم اللہ، دوسرا جملہ علی دینی، تیسرا جملہ ونفسی، چوتھا جملہ وولدی، پانچواں جملہ واہلی، اور چھٹا جملہ ومالی۔ بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی۔ دل میں ایک مرتبہ پڑھ لو، شاید یاد ہو جائے۔ بسم اللہ علی دینی، دیکھو صحابی نے تو اپنی ذات کے بارے میں خطرہ محسوس کیا، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں خطرہ محسوس کیا، اپنے گھر والوں کے بارے میں خطرہ محسوس کیا، اپنے مال کے بارے میں خطرہ محسوس کیا، اور ہمارے نبی کی رحمت دیکھو، ایمان کی بھی حفاظت کا نسخہ بتلا دیا کہ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک دین کی بھی حفاظت فرمائے گا۔ بسم اللہ علی دینی، 6 جملے، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ صبح میں ایک مرتبہ پڑھو، شام کو ایک مرتبہ پڑھو، ضرور اللہ پاک دلوں میں سکون و اطمینان نصیب فرمائے گا۔ یہ کچھ ضروری باتیں ماں بہنیں جو میرے دل میں اللہ نے ڈالی تھی، سب سے پہلے میری ضرورت ہے، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمعہ کے مبارک دن میں جتنا بھی ہو سکے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرو۔ درود شریف جتنا ہو سکے، ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا، میرا وہ امتی جو جمعہ کے دن صرف مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف، بلکہ ایک درود شریف ہمارے نبی نے بتلایا 100 مرتبہ پڑھنا، وہ روزانہ صبح شام کا جو 3 تسبیحات میں شامل ہے، ضرور پڑھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، بس اتنا چھوٹا سا درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے، اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنی جنت کو اپنی آنکھوں سے مرنے سے پہلے نہ دیکھ لے۔ یہ حدیث شریف میں ہے۔ اور جمعہ کے دن درود شریف پڑھیں گے، اللہ پاک 70 ضرورتیں آخرت کی پوری فرمائے گا، 30 ضرورتیں دنیا کی پوری فرمائے گا۔ تو ماں بہنیں درود شریف کا بھی خاص طور پر اہتمام کرو، گھر میں نماز کو بھی زندہ کرو، تعلیم کو بھی زندہ کرو، تعلیم کو کبھی مت چھوڑو۔ دیکھو یہ بچوں کو فرما بردار بنانا، بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا اگر چاہتے ہو تو سب سے پہلا عمل تعلیم گھر میں، روزانہ 5 7 10 منٹ اپنے موبائل کو چھوڑو، بچوں کو جمع کرو۔ گھر میں 2 ہے، میاں بیوی ہے، شوہر پڑھے بیوی سنے یا بیوی پڑھے شوہر سنے، بچے چھوٹے چھوٹے بچے سامنے رکھو، اور یہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام گھر میں ہوگا، تعلیم کو زندہ کرنے کا اہتمام گھر میں ہوگا، ان کے برکات گھروں میں نازل ہوں گے، ان کی خیر گھروں میں آئے گی۔ تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہمارے بچوں کو فرما بردار ضرور بنائے گا۔ اور تھوڑا بہت قرآن کریم پڑھنے کی بھی ماں بہنیں روزانہ کوشش کرو، روزانہ جتنا ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرو۔ اللہ جتنی بھی توفیق عطا فرمائے، 1 رکوع 2 رکوع، 1 پارہ 2 پارہ، آدھا پارہ، جتنا ہو سکے، نہیں آتا ہے تو اتنا قرآن ضرور سیکھو کہ ہم نماز کو صحیح ادا کر سکے۔ تو آج یہ 2 نیتیں کر کے جاؤ۔ نمبر 1، کبھی نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، نمازوں کو جمعہ کے ساتھ خاص نہیں کرنا ہے۔ مر جانا ہے، موت کے وقت کلمہ چاہیے، نماز پڑھو، اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ گھر میں خیر و برکت چاہیے، روزی کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں، نماز پڑھو، اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی وہاں سے پہنچائے گا کہ ہمیں گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ نماز پڑھیں گے زندگیوں میں سکون و اطمینان رہے گا، نماز پڑھیں گے اللہ پاک الجھنوں کو ختم فرما دے گا، نماز پڑھیں گے اللہ راضی ہوں گے، اللہ کے نبی اللہ راضی ہوں گے۔ جب اللہ راضی ہے، اللہ کے نبی راضی ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، تکلیف مت پہنچاؤ۔ بس آخری حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، پوری زندگی گناہوں میں گزر جائے، پوری زندگی نافرمانی میں گزر جائے، صرف 1 مرتبہ کہہ دیا جائے استغفر اللہ، ماں بہنیں دل میں کہہ دو۔ استغفر اللہ کے معنی یہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ عورت ہے تو
مرد ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ آسمان پر فرماتے میری بندی تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میرے بندے تو نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، اور ایسا معاف کیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جیسا کہ تو نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، جیسا کہ تو نے نافرمانی کی ہی نہیں تھی۔ بلکہ حدیث شریف میں لکھا ہے گناہ لکھنے والے فرشتے کو بھی وہ گناہ بھلا دیا جاتا ہے۔ زمین کے جس ٹکڑے پر ہم نے وہ گناہ کیا ہے، زمین کا وہ ٹکڑا بھی گناہ کو بھول جاتا ہے۔ لیکن اللہ بڑے کریم بڑے رحیم، چاہے تو سارے گناہوں کی پکڑ دنیا میں کرے، چاہے تو سارے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے تو ان کی پکڑ آخرت میں مرنے کے بعد کرے، لیکن دو گناہ ایسے ہیں، دو پرابلم ایسی ہیں، دو بھولیں ایسی ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کے دل کے ٹکڑے کیے ہو، اس لیے کبھی ماں کو ناراض نہ کرو، اپنے ابا کو ناراض نہ کرو۔ میں اپنی بہنوں سے، بیٹیوں کی عمر کی ہیں، بہنیں ہیں، ان سے کہوں گا اپنے ماں باپ کو ہمیشہ راحت پہنچانے کا اہتمام کرو۔ اور نمبر 2، جس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کا دل توڑا، کسی پر ظلم کیا، سامنے والا کمزور، پیدا کرنے والا اللہ کمزور نہیں ہے۔ جس کو ہم نے ستایا ہے، جس پر ظلم کیا ہے، اگر اس نے اللہ کو پکارا تو اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں رہے گا۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو۔ تشکیل نہیں آپ کروا لو برکت کے، تم کے دو تشکیل کے بارے میں۔ محترم خاتون دعا کے بعد جو ہے تشکیل کر لینا آپس میں، پھر پرچہ مسجد میں بیچ دینا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔